بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک خاص حدیث مبارک پر بات کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر سے متعلق ہے۔ یہ حدیث نہ صرف ہمیں آپ کے عمل کی جھلک دکھاتی ہے بلکہ حج و عمرہ کی نیت کے بارے میں بھی ایک اہم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کے وقت حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی حدیث 2951 کی روشنی میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کہاں ادا کی اور ذوالحلیفہ پر کیا عمل فرمایا، اور کیسے ایک ہی لبیک میں حج و عمرہ دونوں کی نیت فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف حج کی نیت کے آداب سکھاتا ہے بلکہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ صحابہ کرام کا انداز مختلف تھا، کچھ نے صرف عمرہ کی نیت کی، کچھ نے صرف حج اور کچھ نے دونوں کی۔ جیسے قرآن کہا جاتا ہے یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیت میں وسعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو درست قرار دیا۔ حدیث صحیح بخاری ہے کہ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی، پھر عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی، اور میں نے سنا کہ صحابہ حج اور عمرہ دونوں کا لبیک ایک ساتھ پکار رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حج یا عمرہ پر جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے رہنمائی لیں، نیت خالص ہو، طریقہ درست ہو اور عبادت میں اخلاص ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری کوشش ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کیا جائے، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔